کافر کوٹ یا راجہ بل کا قلعہ، اس کے متعلق شاید آپ زیادہ نہ جانتے ہوں، تو آئیے 2019 کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو کافر کوٹ کے متعلق مکمل معلومات سے آگاہ کرتے ہیں۔ بلوٹ سے چشمہ روڈ پہ آپ نے یہ منظر ضرور دیکھے ہوں گے۔ اگر یہاں تک آپ آنا چاہتے ہیں تو العباس سکول کے ساتھ ایک سڑک اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ اس راستے کو پکڑ لیں اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر اوپر پہنچ جائیں، لیکن پانی کی بوتل ساتھ رکھیں کیونکہ اوپر پانی بالکل نہیں ہے۔ اوپر پہنچ کر جب آپ نیچے کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ کو کھلا میدان نظر آتا ہے۔ یہ دریائے سندھ کا وہ خالی حصہ ہے، اور یہ جو آپ میدان اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ 10ویں صدی عیسوی میں ایک بہت بڑی لڑائی لڑی گئی تھی اور راجہ بل کو شکست ہوئی تھی۔ یہ منظر اسی لڑائی کے نتیجے میں کھنڈرات بن گئے تھے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اور ہمارے آنے والی ویڈیوز بلوٹ کے متعلق بہت ہی منفرد اور معلوماتی آ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل باخبر پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ہماری جو نیکسٹ آنے والی ہے وہ مل سکے۔ دریائے سندھ کا بیشتر حصہ پہاڑ کے دامن میں ہے، اور ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر دریائے سندھ کے کنارے قدیمی قلعے اور عبادت گاہوں کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سامنے آپ جو آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بھی ایک قلعے کے ہیں، اور دریائے سندھ کسی دور میں کافر کوٹ کے اس قلعے کے بالکل ساتھ بہتا تھا۔ یہاں پہ آپ چشمہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد CRBC نہر ہے، پھر کافی کھلے میدان ہیں، آبادیاں ہیں، اور اس کے بعد دریائے سندھ ہے۔ یہاں پہ کافر کوٹ کے جو آپ کو قلعے میں مختلف چبوترے اور مندر کے نشانات نظر آتے ہیں، ان کی تعداد مجموعی طور پر 7 ہے، اور ان پر بہت ہی زبردست کاشی کاری کی گئی ہے۔ یہ مقامی پتھر کنچور سے بنائے گئے تھے، جن کو بہت ہی خوبصورت انداز سے تراشا گیا تھا، اور یہ مخروطی شکل کے مندر تھے جو کہ اب عظمت رفتہ کی ایک یاد بن چکے ہیں، کیونکہ یہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ضلع ڈیر اسماعیل خان سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ بلوٹ کے مقام پہ ہے۔ آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو پہاڑی کے اوپر یہ کھنڈرات مل جائیں گے، اور یہاں سے چند میل کے فاصلے پر دریائے کرم اور دریائے سندھ آپس میں ملتے ہیں۔ کسی زمانے میں دریائے سندھ کافر کوٹ کے پہاڑوں کے بالکل نیچے بہتا تھا، مگر اب یہ دریا کافی دور ہو چکا ہے۔ یہ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ماہر کاریگری کا ایک اہم نمونہ ہے۔ نہ صرف یہ پتھر بہت ہی بڑے ہیں، بلکہ ان کو ایک خاص انداز میں ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے، جو کہ ایک ماہر فن کاری کا نمونہ ہے، جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب اس مندر کو چاروں طرف خاردار پتھروں اور جھاڑیوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ہونے کی وجہ سے آثار قدیمہ ابھی تک باقی ہیں، اور اس کے محفوظ رہنے کی شاید وجہ بھی یہی ہے۔ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان کو سجایا گیا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنے خوبصورت نشانات اب بھی باقی ہیں۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، اور پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں، لیکن ان پتھروں کہا جاتا ہے نا کہ پتھر بولتے ہیں، تو آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پتھر واقعی بولتے ہیں۔ دانشور محمد شریف کے مطابق مسلمان اس قلعے کو کافر کوٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ ہندو اسے راجہ بل کا قلعہ کہتے ہیں۔ ان مندروں کی تعداد 7 ہے، اور خوبصورت تراشدہ پتھروں سے بنائے گئے۔ یہ آپ سامنے ایک راستہ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی دور میں سڑک تھی، اور جب منچلے یہاں پہ آتے ہیں تو اس مندروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی سیلفیاں بنانا بالکل نہیں بھولتے۔ جب آپ یہاں پہ آئیں اور آپ کو اوپر جانا ہو تو یہاں پہ سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، اور آپ اندر اگر گھس جائیں گے تو آپ کو یہ سیڑھیاں مل جائیں گی۔ خوبصورت تراشدہ پتھروں سے تعمیر کیے گئے یہ مندر ماضی میں بہت ہی خوبصورت اور شاندار بنائے گئے تھے، جو کہ عظمت رفتہ کی شہادت دیتے تھے۔ قدیمی دور کے یہ محل اور مندر راجہ بل نے تعمیر کیے گئے تھے، اور اس سلسلے کا ایک اور قلعہ نند ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے، ناظرین یہ سامنے یہ ایک محل تھا، اس کے مینار ہیں،
ان کے جو بنیادیں ہیں ان کے نشانات ہیں. آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں. دو باتیں ہیں، بغیر کسی مشینری کے ان پتھروں کا تراشنا اور اس جگہ تک ان کو کھڑا کرنا آسان نہیں تھا، مگر یہ بھی سنگ سازی کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس کے علاوہ جس انداز سے ان پتھروں کو لگایا گیا ہے تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. آج کے ٹیکنیکل دور میں اتنی خوبصورتی شاید کوئی بھی کاریگر پیدا نہ کر سکے جو اس وقت کے کاریگروں نے یہاں پہ دکھایا ہے. اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ راجہ نند پال کو سلطان محمود غزنوی نے اپنے 10ویں حملے میں شکست دی تھی، اور قیاس یہی ہے کہ کافر کوٹ کا قلعہ اور مندر بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں اس حالت کو پہنچے ہیں. کافر کوٹ کے قلعے کے اندر پانی کا ایک تیلاب بھی تھا اور بارش کا پانی یہاں پہ جمع ہوا کرتا تھا. جہاں پہ پوجا پاٹ کے لیے مندر بھی تھے. محلات اور فصیل کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں. یہ مندر اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ان کے پتھر اب اور چونا جگہ جگہ سے نکل رہا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چونا یہاں سے نکلا ہوا ہے اور واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ چونے سے تعمیر کیے گئے تھے. اور ایک بڑا مندر بائیں طرف تھا. یہ آپ اس کے ساتھ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ جائیں گے، اندر گھسیں گے اور اوپر کی طرف آپ جب تھوڑا سا ٹرن لیں گے تو یہ اوپر سیڑھیاں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ یہاں سے اوپر پہنچ سکتے ہیں. درمیان میں ایک بہت بڑا راستہ ہے جو بڑی عمارت کا حصہ. جیل خانے کے آثار بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں. کافر کوٹ کے کھندر کے 3 اطراف میں بلند و بالا گہری پہاڑیاں اور کھائیاں ہیں، جبکہ مشرق کی طرف آبی گزرگاہ ہے. ماضی میں قلعے یا حکمرانوں کے محل پہاڑوں کے اوپر اس لیے تعمیر کیے جاتے تھے تاکہ دشمنوں اور حملہ آوروں سے محفوظ رہ سکیں. کافر کوٹ کے مندروں کے چاروں اطراف ماہر کاریگروں نے خوبصورت ڈیزائن بنائے ہیں. مورتیوں اور روشنیوں کے لیے تاکچے بھی بنائے گئے ہیں. یہاں پہاڑی پر چڑھنے کے لیے پرانے زمانے میں ایک سڑک کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں، اور 4 بہت بڑے اور 3 چھوٹے چھوٹے مندر چونے کے مقامی پتھر کنچور کی آمیزش سے بنائے گئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ موسم یا بارش کا اثر ان پتھروں پہ بہت ہی کم ہوتا ہے. یہ مندر مخروطی شکل کے بنائے گئے تھے اور اب تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. ان کی بیرونی سطح کچھ زیادہ مزین ہے. یہ بہت ہی آرائش اور بہت ہی پیچیدہ اور باریک بینی سے تعمیر کیے گئے تھے، جن پر سورج مکھی کے پھول بنے ہوئے ہیں. یہ تمام مندر تباہ شدہ قلعے کے اندر واقع ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، وہ اس قلعے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اور یہ تمام مندر تباہ شدہ قلعے کے اندر ہیں. یہ قلعہ دفاعی لحاظ سے محفوظ مقام پر بنایا گیا تھا. کافر کوٹ شہر کے ارد گرد پتھر کی ایک مضبوط فصیل بنائی گئی تھی اور حفاظتی مورچے بنائے گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہاں ہندو راجہ بل کی حکومت تھی جس کا تایا پخت بلوٹ تھا. جسے بلکوٹ یا بلوٹ کہا جاتا تھا. بل کا چھوٹا بھائی ٹل آؤٹ کا بانی تھا. تیسرا بھائی اکلوٹ تھا جو بنو کے نزدیک واقع آکرا کا بانی تھا. آکرا کا شہر سرسبز و شاداب اور خوشحال تھا جو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں تباہ ہو گیا تھا. یہ بہت ہی خوبصورت مندر اور عمارتیں ہیں. یہاں کا وزٹ آپ لازمی کریں. جب یہاں آپ آئیں گے تو آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے گا اور آپ 1 سال کی تھکن بھول جائیں گے. یہ بہت ہی پرفضا مقام ہے اور بدقسمتی سے کسی حکمران کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک ٹورسٹ مقام حاصل نہیں کر سکا. یہاں پہ ٹورسٹ تو بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے تو اس لیے اس کو وہ خاصی پذیرائی نہیں مل سکی. لیکن چونکہ یہ کہ زمانہ قدیم کی ایک بہت بڑی یاد ہے تو لوگ دور دراز کا سفر کر کے یہاں پہ آتے ہیں. یونیورسٹی کالجز کے لڑکے لڑکیاں یہاں کا ٹور کر چکے ہیں اور آپ جب بھی یہاں سے گزریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ لوگ نظر آئیں گے. میں ہوں جاوید بلوچ، باخبر پاکستان میڈیا ٹیم کی طرف سے. یہاں جب بھی آئیے مجھے لازمی یاد کیجیے.